अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमरीन फ़ातिमा और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेंशन सी बनी हुई है और वो टेंशन इस किस्म की है कि हमारी तरफ से वो नहीं बनाई गई। और नरेंद्र मोदी जब भी उन्होंने कोई इलेक्शन जीतना होता है या उनको अपनी सियासत के लिए वो हमेशा हिंदू मुस्लिम जो फसादात हैं उनका सहारा लेते हैं और माजी में उनको कामयाबी भी मिलती रही, लेकिन इस बार लगता है कि उनको शायद कामयाबी नहीं मिलेगी। उन्होंने पहलगाम अटैक का एक ड्रामा रचाया, उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। जंगें जो हैं वो कोई भी मुल्क नहीं लड़ना चाहता, स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि अमन का ख्वाह है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो जंग लड़े या जंग मुसल्लत करे। हाँ, जब उसकी बका की बारी आएगी या कोई ऐसा मामला होगा जिसके ऊपर दूसरे मुल्क को ये बताना कि हाँ, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का वजूद है और पाकिस्तान के साथ आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, तब पाकिस्तान जंग ज़रूर लड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता किसी से भी जंग लड़ना, लेकिन ज़ाहिर है जब मुसल्लत की जाएगी तो पाकिस्तान तो जंग लड़ेगा और वो जवाब भी देगा। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने इंडिया को बारहा कहा कि आप सबूत लाएँ और वो सबूत जो हैं वो हमें दिए जाएँ, या उन्होंने आज़ाद तहकीकात का भी मुतालबा किया पाकिस्तान ने और दुनिया के काफ़ी ममालिक से भी कहा कि जी इस मामले की जो है वो तहकीकात आज़ादाना तौर पर कर ली जाए। ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी ने एक ड्रामा रचा हुआ था, वो कैसे कोई सबूत पेश कर सकता था। बहरहाल इस सारे सिलसिले में हुआ ये कि उन्होंने जो पाकिस्तान के फ़नकार हैं उनके ऊपर उनकी हुकूमत ने बैन लगाया और फवाद खान जो कि हमारे बहुत बड़े स्टार हैं, वहाँ के भी बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी एक फ़िल्म आ रही थी और वो सिनेमा घरों में लगने के करीब थी और इसी टेंशन की वजह से उस फ़िल्म को वहाँ पर बैन कर दिया गया। वहाँ पर मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान के फ़नकार अब इंडिया में आकर काम नहीं करेंगे। सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकी, ये भी किया गया कि हमारे बहुत सारे जो फ़नकार हैं उनके इंस्टाग्राम पेजेस जो हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके वहाँ भारत में उनको ब्लॉक किया गया। हमारे नामवर जो एंकर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स को भी वहाँ पर बैन कर दिया गया। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की आवाज़ हैं उनको भारत में कोई नहीं सुनेगा। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि इंडिया के बहुत सारे फ़नकार जो हैं वो अपने मुल्क के हक़ में सामने आए और ये कोई बुरी बात नहीं है। ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरी जो मोहब्बत है वो मेरे मुल्क के लिए है, मेरा जो प्यार है वो मेरे मुल्क के लिए है। इसी तरह से दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके जो लोग हैं उनकी मोहब्बत, उनके प्यार जो है वो अपने मुल्कों के लिए होता है। इस टेंशन के बाद ये जब सारा कुछ इन्होंने किया, अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, उसके बाद हमारी तरफ से भी कुछ फ़नकार जो हैं वो बोले और बात की और बहुत सारों ने नहीं भी की, लेकिन जिन्होंने की अच्छी बात की। उधर से भी बहुत सारे फ़नकारों ने बात की और कुछ ने नहीं भी की और जिन्होंने इस सारे मामले पर अभी तक कुछ बात नहीं की हिंदुस्तान में वो हैं 4 खान्स, जिसमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान। इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इवन अमिताभ बच्चन की भी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो पहलगाम को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस तरह से उन्होंने भड़के नहीं लगाई या कोई ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तानी फ़नकारों के साथ काम करना बंद कर दें, पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ़नकार थे, जैसे अक्षय कुमार की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अपनी फ़िल्म की प्रमोशन कर रहे थे और उस प्रमोशन के दौरान उन्होंने जो हॉल में बैठी ऑडियंस थी उनसे पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है ऐसे नारे भी लगवाए। इसी तरह से करीना कपूर हैं, उन्होंने भी बहुत गंदी किस्म की जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई या इंस्टाग्राम पे अपनी कोई पोस्ट लगाई थी। इसी तरह से कंगना रनावत हैं, उनकी एक आर्टिस्ट हैं जिनको बॉलीवुड के हर दूसरे बंदे से जो है कोई ना कोई मसला चलता रहता है। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि ये कॉकरोचेस हैं और वाइप आउट कर देना चाहिए पाकिस्तान को और इस तरह की उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी। सुनील शेट्टी साहब ने पहलगाम वाक़ये के बाद कहा कि मैं कश्मीर हमारा है और अगली जो मेरी वेकेशंस होंगी वो कश्मीर में होंगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो भी बोले। इसी तरह से और भी उनके आर्टिस्ट हैं। अनुपम खेर साहब ने बहुत ही जारहाना किस्म का अपना एक वीलॉग बनाया या वीडियो बनाई। इन आर्टिस्टों की जब हमने वीडियोज़ देखी या पोस्टें देखी तो साफ महसूस हो रहा था कि इनके दिलों में पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए कितनी नफ़रत है, ठीक है। उसके बरक्स अगर आप हमारी तरफ देखें, हमारे आर्टिस्टों को देखें तो हमारे आर्टिस्ट भी पहलगाम पर बोले। उन्होंने जो वहाँ पर शहादतें हुई उसके ऊपर उन्होंने बात की और अफ़सोस का इज़हार किया, लेकिन उन्होंने कोई इस किस्म की बातें नहीं की कि जिससे महसूस हो कि उनके दिलों में इंडिया के लिए बहुत नफ़रत है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत नफ़रत है। तो इस तरह के जज़्बात हमारी तरफ से नहीं गए उनकी तरफ, ठीक है। लेकिन वहाँ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा था वो इतना अजीब और इतना बुरा, इतना गलीज़, इतना गिरा हुआ था
کہ سوچ کر بھی انسان کو شرم آ جائے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ اب پاکستان نے بارہا ان سے کہا کہ اس معاملے سے ہمیں دور رکھیں، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں آپ ہمیں ثبوت دیں، اگر آپ ہمیں ثبوت نہیں دینا چاہتے تو آزاد تحقیقات کروا لیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈرونز بھیجے، حملے کیے، اور پاکستان نے ان کے ڈرونز، ان کے جو طیارے تھے ان کو مار گرایا، اور بڑی کامیابی سے مار گرایا، جس کی وجہ سے بھارت کی انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ سبکی ہوئی۔ انہوں نے جو طیارے فرانس سے لیے تھے تو اس حوالے سے بھی کافی ان کی سبکی ہوئی۔ تو اس کے بعد بھی پاکستان نے ان سے کہا کہ یہ چیزیں نہ کی جائیں، تو شاید جو پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں نہ کی جائیں، اس کو پاکستان کی کمزوری بھی سمجھا جا رہا تھا۔ تو 2-4 دن پہلے جو ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ ان کے جو میڈیا والے ہیں انہوں نے جھوٹی خبریں چلانا شروع کر دی، جیسے جوکرز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، عجیب سی بات ہے کہ اگر ان کی فلمیں دیکھیں، ان کے ڈرامے دیکھیں، ہمیں وہ تاثر نہیں آتا، لیکن اگر ہم ان کا میڈیا دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے وہاں پر جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں، تالیاں بجا بجا کر، اور اتنا گلے پھاڑ پھاڑ کر، سوری ٹو سے، گلے اور کپڑے پھاڑ کر جیسے وہ آ جاتے ہیں، اور اتنا وہ لاؤڈ بولتے ہیں، اور اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو 2-4 دن پہلے جو ہے وہ ان کے چینلز پر چلایا گیا جی کہ کراچی پر قبضہ کر لیا گیا، لاہور پر قبضہ کر لیا گیا، اور پتہ نہیں پورا جو پاکستان ہے اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح کی ان کے نیوز چینلز پوری رات رپورٹنگ کرتے رہے، جبکہ پاکستانی جو تھے وہ میمز بھی بناتے رہے، وہ ہنستے رہے، وہ اس ساری صورتحال کو انجوائے کرتے رہے۔ پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں کی گئی کہ جو بلو دی بیلٹ تھی، لیکن ان کے میڈیا نے آخری حد پہ جا کر جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا۔ لیکن اگلے دن پھر جو ظاہر ہے یہ ڈرامہ تھا اور یہ جھوٹ تھا، اگلے دن جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ باتیں گئیں جب، تو ظاہر ہے اس میں کچھ سچائی تو تھی نہیں۔ تو ان کے اپنے ہی سٹارز، جس میں سوناکشی سنہا ہے، انہوں نے اپنے میڈیا پر وہ برسیں اور انہوں نے کہا کہ جو سچ ہے اس کو رپورٹ کریں، اور شاید انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ میڈیا کو دیکھیں نا آپ۔ ان کے بہت سارے جو برکہ دت جو ان کی جرنلسٹ ہیں وہ ایک نمبر کی جھوٹی عورت ثابت ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اس سارے جو چل رہا تھا، یہ ڈرامہ رچایا جا رہا تھا ان کے میڈیا پر، وہ بھی اس کا حصہ تھی، ان کے نامور جرنلسٹ بھی اس کا حصہ تھے، اور ان کے جو آرٹسٹ تھے کنگنا جیسے، وہ بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، سارا کچھ تھا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ جھوٹ ہے، ساری رات جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر جھوٹا ڈرامہ کیا گیا، ان کے اپنے آرٹسٹ بھی ان پہ برسنا شروع ہو گئے۔ تو بات یہ ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے جو آرٹسٹ تھے انہوں نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ تو اب مجھے یہ کہنا ہے ان سے کہ ان کو یہ بڑا شوق تھا کہ پاکستان جواب نہیں دے رہا، اور جو پاکستان جواب نہیں دے رہا تھا ان کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ یہ چیز نہ کی جائے، نہ کی جائے۔ انہوں نے کل رات جب ہمارے ایئر بیسز پر حملہ کیا، اس کے بعد پاکستان نے ان سے کہا کہ اب آپ جواب لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جب پاکستان نے ان کو جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا، کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی، ٹھیک ہے، ان کے اپنے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو وہ جو کرینہ کے ہسبینڈ ہیں شاید سیف علی خان، یہ شاید انہوں نے کہا تھا ایک فلم میں کہ گھر میں گھس کر ماریں گے، یہ پاکستان کے لیے انہوں نے شاید بولا تھا یہ جملہ۔ تو میں سیف علی خان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ گھر میں گھس کر مارنا کیا ہوتا ہے شاید آپ کو آج سمجھ آ گیا ہوگا، اور پاکستان نے بڑی اچھی طرح بتا دیا کہ گھر میں گھس کر مارنا کسے کہتے ہیں۔ اور میں انڈیا کے تمام جوکرز جو ہیں، جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کنگنا جیسے لوگ جن کو بالی ووڈ میں ہر کسی سے شکایت ہے، ہر کسی سے شکایت ہے، تو کاجول جیسی ایکٹریسز جنہوں نے، اجے دیوگن تک نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایسے زہر اگلا کہ جیسے یہ تو کوئی نیت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات ہو تو ہم جو ہیں وہ ان کے اوپر چڑھائی کریں۔ تو میں ان سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ فنکار جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کسی بھی ملک کا انٹرنیشنل لیول پر یا باہر کے ملکوں میں جا کر اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کا چہرہ مہرہ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ٹینشن چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی یہ ٹینشن چلے گی۔ ہو سکتا ہے اگلے کچھ سالوں میں جا کر یہ ٹینشن ختم ہو جائے اور بات دوستی کی طرف آ جائے، جیسے کہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے اور لیکن بعد میں دوستیاں بھی ہوئیں۔ تو اس چیز کو مت بھولیں، اور آپ نے بھی ہمارے ہمسائے رہنا ہے، ہم نے بھی آپ کے ہمسائے رہنا ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نا۔ تو اتنا بولیں جس پہ کل کو آپ کو شرمندگی نہ ہو سکے۔ میں بھارت کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو ان کے آرٹسٹ ہیں، ان سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں اور ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا بولیں کل کو جس پہ آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ یہ معاملہ ساری زندگی ایسے تو نہیں چلنے نا، تو لوگوں کے جذبات کو مت ابھاریں، جو جیسے چل رہا ہے اس کو، اگر کوئی ٹینشن والی صورتحال بھی ہے
تو اس کے اندر صبر تحمل سے آپ جو ہے وہ بات کریں. اب شبھانکر جیسے جو اینکر ہیں جس کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے, انڈیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے, وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے آج کہہ رہے تھے اپنے ایک ویڈیو میں کہ پاکستان جیسا بھوکا ننگا ملک, اس کو تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کھائیں پیئیں یا ہم جنگی ہتھیار خریدیں. ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی اگر ہم بہت ہی بھوکے ننگے لوگ ہیں تو آپ مجھے بتائیں, مان لیا ہم بڑے بھوکے ننگے لوگ ہیں جیسا کہ آپ آج کہہ رہے تھے اپنی ویڈیو میں, تو ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی آج جو ہم نے جواب دیا ہے آپ کو, گھر میں گھس کر مارا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھوکے ننگے ہیں ہم, جو مرضی کرتے ہیں, ہم مانگتے ہیں, ہم بھیک منگے ہیں, آپ نے یہ بھی لفظ استعمال کیا, ہم سارا کچھ ہے, لیکن یہ بتا دیں گھر میں گھس کر جو ہم نے آپ کو مارا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑی سی شرم, کوئی تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں, مطلب آپ کے دلوں میں اتنا نفرت بھری ہوئی ہے کہ جیسے کوئی ٹینشن ہوتی ہے آپ اپنی سرکار سے سوال کرنے کے بجائے پاکستانیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو میں اپنے آرٹسٹوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اس جنگی ماحول میں بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا. ہماری نادیہ خان صاحبہ ہیں جو برسی ہیں کچھ آرٹسٹوں پہ, انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوالات نہیں کیے, لیکن انہوں نے اپنے انداز میں جو بھی پوسٹیں کی اس میں پہلگام جو واقعہ ہے اس کی انہوں نے مذمت کی. جو لوگ شہادت جن کی ہوئی اس کے اوپر وہ انہوں نے بات کی تھی. چلو اتنی شرم کر لیتے انڈیا والے, اتنی شرم کر لیتے ان کے آرٹسٹ اور ان کے اینکرز کہ پاکستان کی طرف سے کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں ہماری, وہ بار بار آپ کو کہہ رہی ہیں, بار بار ہماری آرمی کی طرف سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ نہ کریں, لیکن آپ کر رہے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا اپنے اندر صبر تحمل جو ہے وہ پیدا کریں, برداشت کا مادہ پیدا کریں, ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑھ کر آپ لوگ بڑکے لگاتے ہیں اور جس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں, جو انڈیا کے جو سٹارز ہیں وہ جس طرح سے ان کا بیہیویئر سامنے آیا, بہت زیادہ افسوس ہوا, مجھے بہت افسوس ہوا.